ویکھ کے گل کرن لگا میری قبر نہ مشرکاں وچ نہ چھوڑ ذرا ایک بار اونچا بولو میری قبر نہ مشرکاں وچ نہ چھوڑ اس کا مطلب یہ ہو سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مقرب کی قبر ہو وہاں مشرک نہیں ہوتا اور جہاں مشرک ہو وہاں قبر نہیں ہوتی کیا بات ہے اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صحابہ شان صحابہ اٹھاؤ یار دونوں ہاتھ شان صحابہ شان صحابہ حضور کے پہلو میں ہیں اور بول بھی رہے ہیں لبیک 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 اب غور کریں انہوں نے کہا ہمارے بڑکوں نے وعدہ کیا تھا اور ہم تو یوسف پاک کی قبر سے ان کو لائے نہیں ہے بیٹی کو جب انہوں نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کس کو خبر ہے فمن یعلم قبر یوسف کس کو پتا ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے انہوں نے کہا مولویوں نے سب نے مولویوں نے دھیان رہے مولوی بابے میرے مخالف نہ ہو جائے دھیان رہے انہوں نے کہا علماء نے قالا علماء ہم ان کے علماء نے کہا دلی عجوز و بنی اسرائیل حضور صاحب نہیں پتا وہ قبر کتنے ہے ایک بڑھڑی کو پتا ہے وہ قبر کتنے یہ بڑھڑیاں بڑے کام کی ہوتی ہیں آپ کے شاہ کتنے مرید ہوں گے ہزاروں لیکن آپ دل سے سوچئے جتنی آپ کی محبت بڑھڑیوں میں ہے اتنی کسی اور میں نہیں ہوگی آپ ازما لیں اور یہ آپ کے نانے کا فرمان ہے مولا علی نے عرض کی حضور میں تمہارے نال کس طرح دی محبت کراں حضور نے فرمایا اج محبت کر میرے نال جی میں مدینے دی بڑھیاں میرے نال محبت کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ علیکم بالعجائز تم پر لازم ہے کہ مجھ سے ایسے محبت کرو جیسے بوڑھیاں کرتی ہیں اور وہ کیسے کرتی ہیں اگر اجازت ہو تو ایک نمونے کے طور پر حدیث شریف سنا دو تین میں سے ایک ہے اجازت ہو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل بیت ام سلیم حضور علیہ السلام ام سلیم کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں انس کہہ رہے ہیں ام سلیم کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اگر یہاں پر کوئی میرا پڑھا لکھا مولوی بھائی بیٹھا ہوا ہے تو کان ذرا اے بھی کھولے تو اے بھی کھولے انس کہہ رہے ہیں کہ ام سلیم کے گھر میں حضور چاہتے ہیں ام سلیم کون ہے 5000 روپیہ دے گا جڑا اس کے دس 5000 دیا میرا مطلب ہے میرا 5000 کو عزم نہیں ہو سوکھا نہیں بابے کو پیسے دے ہاں میرا بچہ ام سلیم انس بن مالک دی ماں ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دیکھو جی دیکھو دیکھو خیال تمہاری امی کا نام کیا ہے او میرے کلیجے کے ٹکڑے کیا نام ہے خورشید اگر تم سپیکر میں یہ کہو کہ فلاں بندہ خورشید بی بی کے گھر میں گیا حیرت ہے کہ نہیں یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ فلانا بندہ میری ماں دے کر گیا ہے ماں نہیں کہہ رہے انس کیوں کہ رسول اللہ کے منہ سے نکلا تھا انس تو ہمارا ہے اس کے بعد انس نے نہ ماں کو ماں کہا نہ باپ کو کہا کیا کہتے کوئی گل سمجھ آئی دے کہ نہیں اور بولو نعرہ رسالت جنہوں گل سمجھ آئی ہو بولے نعرہ رسالت اس نسبت پر سب کچھ قربان ہے اب انس بن مالک اپنی ماں یہ نہیں کہہ رہے میری ماں فرما رہے کون النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹا ام سلیم رسول اللہ ام سلیم کے گھر میں گئے حالانکہ وہ ان کی ماں ہے حضور ان کے گھر میں گئے اجنام علی فراشہا اور حضور ان کے گھر پر جا کر سو جایا کرتے تھے انہی کے بسترے پر ولیست بھی ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی تھی وہ باہر ہوتی تھی حضور ان کے گھر میں جا کر ان کے بسترے پر بلے وہ شیر دیجئے بچے کیا قسمت تمہیں پائی ہے کہ تو گھر پہ بھی نہیں ہے مصطفیٰ تیرے گھر میں سبحان اللہ سبحان اللہ لیست بھی ہے وہ وہاں نہیں ہوتی تھی اور ایک فرماتے ہیں قالا
انس کہتے ہیں فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ونام فی بیت علی فراش ایک دن حضور ان کے گھر میں آئے، ان کے بستر پر آرام فرما ہوئے، باوقیہ ان کو بلایا گیا، فقیلا اور ان سے کہا گیا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، تیرے گھر میں آئے ہیں اور تیرے گھر میں آ کر تیرے بستر پر سو گئے ہیں۔ وہ آئیں اعلیٰ بجار انس کہتے ہیں وہ آئیں وقت آرے تھا، جب انہوں نے آ کر دیکھا تو رسول اللہ بستر پر آرام فرمائے، چمڑے کا بستر ہے اور شدید پسینہ حضور کو آ رہا ہے، حضور کو پسینہ مبارک بہت آتا، کھانا سا کثیر العراق، اس شدت سے حضور کو پسینہ آیا کرتا جس کی تانے حضور کو پسینہ آیا، چمڑے کا وہ بستر ہے اور مصطفیٰ کریم اس پر آرام فرمائے، اور وہ جو وزن سے رسول اللہ کے چمڑے میں ایک گہرائی بنی ہوئی ہے وہاں زمزم سے افضل پانی جمع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو کچھ پریشانی تو نہیں ہوئی میرے جو زمزم سے افضل، زمزم کو نسبت ہے، زمزم کو نسبت ہے، زمزم کو نسبت ہے، زمزم کو نسبت ہے ایڑیے اسماعیل سے، اور پسینے کو نسبت ہے جسم مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اچھا قبلہ غور سے سنے، اور انہوں نے آ کر کیا کیا، انہوں نے حضور لیٹے ہوئے سوئے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، وقت آرے کا اور حضور کا پسینہ بہے چلے جا رہا ہے، وَسْأَنْكَ ذَلِكَ الْعَرْقُ عَلَى قِطْعَةِ عَدِينِ، اور وہ حضور کا پسینہ اس چمڑے کے بسترے پر جمع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، گھڑیوں جیسی محبت کرو حضور سے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ دور ایسا نہیں تھا کہ جس میں جلم کے مرزے اور یہ کتے بلے بھونکنے والے ہوں، وہ دور ایسا تھا جس دور میں مصطفیٰ زلفیں کھولتے تو مدینے کی پہاڑیاں مہتر ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں مولوی کا دور نہیں ہے، وہاں نبی اور غلام نبی کا دور ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، آئیں وفتحت عتیقتہا، انہوں نے فوراً شیشیاں کھولی، فتحت عتیقتہا، انہوں نے شیشیاں کھولی، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في جماهيرها، انہوں نے شیشیاں کھولی اور مصطفیٰ کا پسینہ شیشیوں میں ڈالنا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیشیاں نے کھڑا کر سائیاں دی آنکھ کھولی، شیشیاں نے کھڑا کر سائیاں دی آنکھ کھولی، وفضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آنکھ مبارک کھولی، حضور نے فرمایا ما تصنعین یا ام سلیم، اے ام سلیم تو کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لسبیاننا، مدینے کے بچوں کے لیے برکت اکٹھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے کے بچوں کے لیے کیا اکٹھی کر رہے ہو؟ برکت۔ اب پر سبیل تذکرہ آئی ہوئی ہے بات منہ میں اور اسے روکنا نہیں چاہیے۔ سید کی تشریف فرما ہے، انہیں مصطفیٰ ہے، نسبت رسول حاصل ہے، آل علی ہے، اولاد نبی ہے، اور بھی بے شمار یہاں سادات موجود ہیں جن کی اسماء گرامی مجھے معلوم نہیں۔ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر صحابہ کے لیے پسینہ مصطفیٰ برکت کا درجہ رکھتا ہے تو پھر انہیں مصطفیٰ کی برکت کا عالم کیا کہنا، سبحان اللہ۔ آپ ایک مرتبہ اگر پھر سن سکیں تو سنیں، اگر رسول اللہ کے پسینے کا یہ حال ہے کہ وہ برکت ہے پورے مدینے کے بچوں کے لیے، تو پھر جس کے وجود میں پسینہ مصطفیٰ نہیں خون مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ وہ برکت ہے کہ نہیں؟ یہ جو سیدوں کے قریب جاتے ہیں نا امتی، اس میں یہی راز ہے کہ یہ خون خیر الرسول ہے، خون خیر الرسول ہے، جنہیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں پارا ہائے سخن خون چاہائے قدس، یہ قرآن کے پاروں کی طرح ہے،
اور یہ تقدیس کے غنچے ہیں خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ غور فرمائیں وہ حضور نے فرمایا مولا علی کو کڑیوں جیسے تھے، اور میں نے اس لیے یہ بات سنائی تھی، وہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ تم ایسے مجھ سے علی محبت کرو جیسے مدینے کی بوڑھیاں محبت کرتی ہیں مجھ سے، اولڈ لیڈی ہے۔ اب یہ تو آپ انگریزی تو آپ کو زیادہ بہتر آتی ہے، بہت بہتر اللہ آپ کو اور زیادہ طرف و اخراجات نہ فرمائے، اور آپ کی لسان تجرے ٹنگ مبارک میں آپ کے توسیع مبارک فرمائے، آپ کی لوٹ ماشاء اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں غور کرو، یہ میں نے جو آپ کو حدیث سنائی یہ مسلم میں موجود ہے۔ اونچا بولو، کتاب کا نام کیا ہے؟ مسلم۔ اونچا بولو، مسلم۔ یہ صحابہ کس طرز پر رسول اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اور حضور کے متعلق میں عرض کر رہا تھا جو چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں۔ ابھی بھی پورے مجمع کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا یقین ہے؟ پھر بولو نہیں، سب نے آپ کو کھڑے نہیں کیے، آپ آج اوپر ہی رکھنا، میں تک نہ لہر دیو کہڑے ہو جڑے صاحب یقین ہو آج تھلے کر لو۔ حضور ابھی بھی دیکھ رہے، ابھی بھی دیکھ رہے، سارے نہیں بولے، ابھی بھی دیکھ رہے، ہمارے اعمال سے امان ہے، ہمارے اقوال سے امان ہے، اور خدا کی عزت کی قسم جانتے ہیں کس کو کہاں کتنا نوازنا۔ دیکھیے شاہ صاحب، ایک بندہ ہے اس کا نام ہے ربی بن سلیمان، اس کا نام کیا ہے؟ ربی بن سلیمان۔ اب وہ بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ، کوفے سے تیاری ہو گئی، حج کی مکمل تیاری ہو گئی، قافلہ نکلا چاہتا ہے، کل نکلنا ہے قافلے میں، آج یہ بندہ ٹہلنے کے لیے باہر نکلا، اس کی نظر ایک عورت پر پڑی، عورت ایک مرے ہوئے خنجر کا گوشت کاٹ رہی تھی۔ اس نے اس عورت کو دیکھا، اس نے کہا یا تو یہ کوئی کافرہ ہے یا مجوسیہ ہے، کوئی آگ کی پرستش کرتی ہے یا بت کی، اور یہ گوشت پکا کر کہیں مسلمانوں کو نہ کھلائے، یا یہ جو قافلہ حج کو جا رہا ہے اسی کو نہ کھلا دے۔ انہوں نے اس عورت کا پیچھا کیا، عورت ایک مکان میں چلی گئی، مکان کا دروازہ بند کیا، اس دروازے لکڑی کے دروازے میں ایک دو جو پھٹے ہوتے ہیں بیچ میں دراڑ ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہو اپنی زبان دریڑا کہتے ہو یا جو بھی کہتے ہو، سمجھ تو گئے ہو نا، سمجھ تو گئے ہو، الفاظ کے بیچوں میں پڑھتے نہیں دانا، وفاس کو مطلب ہے سلب سے یا کفر سے۔ اے میرے کلیجے کے ٹکڑوں، دراڑ میں سے اس نے دیکھا، ربی کس نے؟ ربی بن سلیمان، دراڑ میں سے اس نے دیکھا عورت اندر اپنی 4 بیٹوں کو کہہ رہی ہے ہمارے نصیبوں میں اللہ نے یہی لکھا تھا، صبر کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، خیر ہوگی، یہ گوشت کھا کر کھا لو۔ اب ربی کہتے ہیں میں نے باہر سے سنا جاتا تو مجھے یہ تو پتہ لگ گیا عورت کافرہ نہیں ہے، چونکہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے، اور کافر کو بھی اللہ کا نام نہیں لیتے۔ میں نے دروازہ بجایا، ربی کہتے دروازہ جب ہم نے بجایا، عورت نے دروازہ کھولا، اس نے کہا کون؟ میں نے کہا ربی۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ میں نے کہا اللہ کی بندی، جب تو اللہ کا بھی نام لے رہی ہے تو تجھے معلوم نہیں اسلام میں مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، اور یہ تو ایسے زندہ بھی حرام ہے، یہ تو خنجر ہے۔ اس نے کہا ربی تو نے اپنا نام ربی بتایا، ربی سن مجھے شریعت کے مسئلے نہ بتا، میں خاندان نبوت سے ہوں، توجہ کرنا، میں خاندان نبوت سے ہوں، سید زادی ہوں، حالات کے ہاتھوں کسی بھی ہوں، میرا خامد فوت ہو گیا ہے، جوان میری 4 بیٹیاں ہیں، زندہ رہتا تو ان کی شادی کرتا، جمع پونجی ساری خرچ ہو گئی ہے، اب 3 دن سے فاقے کر رہے ہیں ہم، تو اب زندگی بچانے کے لیے بیٹیوں کی میں نے یہ گوشت لایا، ہمارے لیے حلال، تیرے لیے حرام۔ نبی کہتے ہیں میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں لوٹا، واپس قافلے میں آیا، 600 درہم میں نے حج کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے، میں نے 600 درہم میں سے 200 درہم
उठा कर मैंने उनसे कपड़े खरीदे, 200 दिरहम का मैंने आटा खरीदा और बाकी 200 दिरहम नगद मैंने जाकर उस औरत को पेश किया। जब मैं वो पैसे औरत को दे रहा था, बड़ी बेटी बोली, उसने कहा खुदा तेरे अगले और पिछले गुनाह माफ करे। दूसरी बेटी बोली, उसने कहा अल्लाह तुझे इसका डबल अता फरमाए। तीसरी बेटी बोली, अल्लाह तेरा हश्र क़यामत के दिन मेरे नाना के साथ फरमाए। चौथी बेटी बोली, अल्लाह तुझे इसी दुनिया में मेरे नाने का दीदार अता फरमाए। रवि कहते हैं मैंने जब ये चारों की बात सुनी तो मैं वहां से निकला, मैं वापस आया। काफिले में आकर मैंने अपने भाई से कहा तुम जाओ आज करने, मैं नहीं जाना। उन्हें कहा कमला हो गए, मैनू आज वास्ते तू तैयार किया, तू मैनू पढ़ पढ़ के हदीसां सुनाइयां कि जेड़ा काबे नूं तके ईमान दी हालत च ओदे पिछले गुनाह मिट जाएंगे। हुण मैनू तैयार करके तुम कहते मैं नहीं जाना। रबी कहते हैं मैंने उसको वाकया नहीं बताया कि मेरे पैसे दे दिए। मैं उन्होंने कहा यार मेरी तबीयत में तगज्जुर है, तू जाके होके आ जा, मैं नहीं जाना। भाई चला गया, लड़ लुड़ चला, काफिला निकल गया। फरमाते हैं महीनों पे महीने गुजरे, हज हो गया, हाजी घूमने लगे, काफिले आने लगे। मैं काफिले को मिलने के लिए शहर से बाहर निकला। हजूर की हदीस शरीफ थी कि इज़ा लकीतल हौजा, जब तू किसी हाजी से मिले सल्लिम अलैहि, उसको सलाम कह, वमुर, और फिर उसके बाद उससे कह इन यदउला कि वो तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। इन्नहु मग़फ़ूरुन, जो हज करके आ रहा है वो बख्शा हुआ है, अगर तेरे लिए दुआ करेगा तो भी बख्शा जाएगा। अच्छा, अब वो कहते हैं नीयत की वजह से मैं बाहर निकला, और मैं जाकर कावले वालों से मिला। मैंने कहा मियाँ इस कमीने गुनहगार हमतर के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दो, तुम तो हज करके आए हो। वो जो पहला दस्ता था काफिले का जिससे मैंने दुआ के लिए कहा, उन्होंने मुझे देखा और देखकर कहने लगे यार दुआ तो हम करते हैं, लेकिन ये कैसी दुआ है कि हाजी हाजी से करवा रहा है। ये कैसी दुआ है जो हाजी से करवा रहा है। ए रबी, तू दुआ के लिए कहता है हम कर देते हैं, लेकिन बंदाए खुदा तू तो आज में शरीक था। रबी कहते हैं मैं चुप रहा। दूसरा का ग्रोह आया, दूसरा दस्ता, मैंने उनसे दुआ के लिए कहा, उन्होंने भी यही कहा। तीसरा दस्ता आया, उन्होंने भी यही कहा। चौथा दस्ता आया, उन्होंने भी यही कहा। पांचवें में मेरा भाई आया, और जैसे ही उसने मुझे देखा उन्हें क्या तू भरावां लिख दी नहीं, मैनू आदा है कि मैं जाना ही नहीं, तो केड़े राह गया है जे मेरे तो भी पहले उठे अपने सुभान अल्लाह, रास्ता केड़ा इख्तियार कीता। और मैं क्या भरावा मैं तो गया ही नहीं। उन्हें क्या छड़ हाजी को मुनासिब नहीं के झूठ बोले। अब वो भाई जब निकला, भाई के साथ एक बंदा पीछे, उन्हें जेब में तो एक थैली कट के उन्हें मैनू दी। उन्हें कहा यार रबी, मस्जिद नबी से रोज़ा रसूल के सामने जालियों से गुजरते वक्त जब रश बहुत ज्यादा था और बाबे जिब्रील पर जब हम पहुंचे तो धक्के लगने शुरू हो गए, तो तेरी थैली का तुझे खौफ हुआ कि कहीं कोई चुरा ना ले या गिर ना जाए, तो तूने थैली मुझे अमानतन दी थी, ये थैली वापस ले। अब नबी कहते हैं मैंने वो थैली ली, तो थैली लेकर मैं सीधा घर में आया। मैंने वजू किया, इशा की नमाज पढ़ी, दुरूद पढ़कर मुसल्ले पे लेट गया। अब लेटा, आंख लगी तो लगी। अल्लाह हम सब की भी लगा दे, 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 और ऐसी लगाए जैसे रबी की लगी। कहते आंख लगी तो लग गई, फिर आंख लगी आमना दलाल आया। हजूर ने आते ही फरमाया सलाम हो, सलाम तुझ पर, और दुनिया हजूर को सलाम करती है। ध्यान चलो वो जड़े हो, दुनिया हजूर को सलाम करती है। हजूर ने फरमाया रबी तुझे सलाम। मैं गया हजूर सलाम पाड़े थे। हजूर ने फरमाया रबी सुन, उन्होंने दुआवां याद ने चार केनू केनू याद ने, हाथ खड़े कर जल्दी कर दसो, जल्दी ना। आप वो जो 3 महीने अगवाते पढ़नी थी उसमें से भी 2 एक ही सुनाऊंगा। अब जल्दी से बताओ दुआएं 4 याद है। पहली बेटी ने कहा था तेरे अगले पिछले गुनाह माफ हो, दूसरी ने कहा था तुझे इसका डबल मिले,
تیسری نے کہا تھا تیرا حشر میرے نانا کے ساتھ ہو، چوتھی نے کہا تھا ایسے دنیا میں میرے نانا کی زیارت ہو۔ یہ چارے دعا یاد رکھنا، اور پھر دیکھو کہ حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ سنو، حضور نے آتے ہی کہا ربی تجھ پر سلام، سن اللہ نے تیرے اگلے اور تیرے پچھلے معاف کر دی۔ کیا کہا؟ نمبر 2، ربی تو نے 600 درہم میری اولاد پر خرچ کیے، ہم 6000 کی تھیلی سونے کی اشرفیوں کی تمہیں پہنچا چکے ہیں۔ کیا بات؟ اور سن ربی قیامت کے دن تیرا حشر بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ چوتھی دعا رہ گئی، فرمایا اور ہم نے مناسب سمجھا کہ قیامت سے پہلے ابھی تجھے اپنی زیارت عطا کروانا۔ پنجویں جگہ جڑی حضور نے کی تھی، سنو، فرمایا ربی ہون تو یقین کر لے کہ تیرا حج ہو گیا ہے، کتنی گواہ اور چاہیے نہیں، کتنی گواہ اور چاہیے نہیں، کہ تیرے یقین آ جائے کہ حج تیرا منظور ہے۔ ربی وہ جڑا تھیلی کے مور سی وہ بھی آپ لائی، اور مور پہ لکھا ہوا تھا من عاملنا رابحہ، جو ساڑھے نال سودا کرے انہوں کاٹھے نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہتا ہوں یہ واقعہ کوفے میں ہوا ہے، خبر مدینے میں کیسے تھا؟ اے دیوانوں، حضور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، یقین ہے آپ کو؟ اور تم اس طرح محبت کرو جیسے حضور سے زیادہ نیکی کرو گے انشاءاللہ۔ بس میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا۔ اب جو حدیث شریف میں پھر کبھی سناؤں گا، مجھے بار بار احساس ہے ان کی دوستوں کا، اور رات کی بھی تقریباً 2:30 تو ہو گئے ہوئے یا 2:45 ہو گئے۔ آپ بس آخری بات میرے ساتھ کرو، وعدہ کرو حضور سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہاتھ تھلے نہیں کرنا، اور اچھی ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو تو رسول اللہ کی آل نال محبت کرو انشاءاللہ۔ اچھی ہاتھ رکھ کے بولو رسول اللہ کے صحابہ کا ادب کرو گے انشاءاللہ۔ نہ صحابہ کی گستاخی کرنی، نہ اہل بیت کی کرنی، جنہوں نبی پاک نے رنگے ہیں انہوں نے سلام کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ محبت اپنی جان تو ود کرو گے انشاءاللہ، پاکستان تو ود کرو گے انشاءاللہ، اپنی ماں تو ود کرو گے انشاءاللہ۔ مبارک ہوئے جے کہ اس وعدے دے پورے رہے وہ حاکم بالایمان کے کیا بات ہے!